اللہ اللہ۔ پچھلی آیت میں کفار کا ذکر تھا کہ جو دنیا میں ایمان کا انکار کرتے رہے، توحید کا انکار کرتے رہے، انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کرتے رہے، تو قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو کہ تم نے دنیا میں بڑی موجیں کر لی ہیں، بڑی نعمتیں کھا لی ہیں، لہذا جاؤ اب جہنم کے مزے لو۔ تو نافرمان لوگ ہوں گے، تو انہی نافرمانوں میں سے ایک نافرمان قوم عاد گزری ہے، اس کا بھی ذکر یہاں کر دیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، ذکر کریں اے پیارے پیغمبر عاد کے بھائی کا۔ قوم عاد تھی، اور جو وہاں پر نبی بھیجے گئے ان کو حضرت ہود علیہ السلام کہا جاتا، ان کا نام ہود ہے، وہ انہی کے رشتہ دار تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، جبکہ ڈرایا انہوں نے اپنی قوم کو بڑے بڑے ریت کے ٹیلوں کے پاس۔ احقاف ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، کبھی میاں والی کے علاقے میں جائیں وہاں بڑے بڑے ریت کے ٹیلے ہیں، اس طرح وہاں پر بڑے بڑے ریت کے ٹیلے تھے، اور یہ قوم عمان کے قریب ایک آبادی تھی، وہاں پر یہ رہتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی اور سمجھایا، 480 سال تبلیغ کی انہوں نے، بار بار سمجھایا، صبح سمجھایا، شام کو سمجھایا، اور سمجھاتے سمجھاتے وقد خلت النذر من بین یدیہم من خلفی، اور یقیناً گزر چکے تھے اور بھی کئی ڈرانے والے ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، اور سب کی کیا دعوت تھی؟ ایک ہی دعوت تھی، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو اللہ کے علاوہ کسی کی، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، فریاد رس اور دستگیر اللہ ہے۔ یہی دعوت ہر پیغمبر نے دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، اور سمجھاتے سمجھاتے عرصہ گزر گیا، بالکل تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، اکثریت کافر رہی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے اوپر بڑے عذاب کا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، کہ کوئی بڑا عذاب آ جائے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو آگے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کہنے لگے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ تو ہمیں پھیر دے ہمارے معبودوں سے؟ ہم جو اتنے بت بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان کی پرستش کرتے ہیں، تم ایک اللہ کی طرف لگا کر ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو؟ فاتنا بما تعیدنا، لے آ تو ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یعنی نہ ڈر ہو کر کہا جاؤ لے آؤ جو عذاب ہے ہمارے اوپر۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اچھا میں لاتا ہوں، کہنے لگے قال انما العلم عند اللہ، کہنے لگے علم تو اللہ کے پاس ہے، عذاب کب آئے گا، کب عذاب تم پر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں تمہیں تاریخ نہیں بتا سکتا، یہ علم اللہ کے پاس ہے، عذاب بھی اللہ ہی لائیں گے، لیکن میرا بس کام اتنا ہے وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تمہیں پہنچاتا ہوں وہ پیغام جو پیغام دے کر میں بھیجا گیا ہوں، لیکن ایک بات ہے وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں تم کو کوئی تم ایک ایسی قوم ہو جو جاہل بن رہی ہو، جہالت اختیار کر رہی ہو، تمہارے پاس علم بھی نہیں ہے، پھر بھی تم آنکھیں بند کر کے بتوں کے آگے جھکے ہوئے اور میری بات کی پرواہ بھی نہیں کر رہے، سن بھی نہیں رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سزا کے طور پر سب سے پہلے قحط سالی مسلط ہوئی۔ قحط سالی میں بارش نہیں ہوئی، سبزہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، جانور مرنے لگ گئے، پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ 3 سال تک قحط سالی رہی، اتنی شدید کہ آخر وہ پریشان ہوئے، پریشان ہو کر انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا مکہ معظمہ۔ وہاں پر اس وقت خانہ کعبہ تو نہیں تھا، خانہ کعبہ تو طوفان نوح میں گر چکا تھا، لیکن جگہ تھی وہاں پر لوگ طواف کرتے تھے۔ ایک وفد وہاں گیا اور وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ تم دعا کرو ہماری قحط سالی ختم ہو جائے، کوئی بادل آئیں، کوئی بارش برسے، ہمیں سکون ہو۔
اور خود بتوں کے آگے لیٹ گئے، خود بتوں کے آگے، ایک وفد ادھر بھیج دیا، پیغمبر کی بات نہیں مان رہے، بتوں کے آگے لیٹ گئے اور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بادل آ جائے، بارش ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک کالا سیاہ بادل کو ادھر کو آ رہا ہے، ان کی وادی کی طرف۔ فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم، پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو، بادل کو، کہ متوجہ ہونے والا ہے ان کی وادیوں کی طرف، وادیوں کی طرف آ رہا ہے بادل، تو بادل کو دیکھ کر کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا، یہ بارش کا جو ہے اب انتظام اللہ ہو گیا، اب ہمارے اوپر بارش برسے گی اور جل تھل ہو جائے گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی اور سکون ہی سکون ہوگا۔ تو بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جو جلدی طلب کیا تھا تم نے، ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک ہوا ہے یعنی آندھی ہے، اس میں عذاب ہے دردناک۔ وہ بادل آتے آتے قریب آیا تو اس میں سے آواز آئی اونچی، رمادن رمادن لا تذر من عاد احدا، کہ ان کو راکھ کر کے رکھ دو، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی نہ بچنے پائے، یہ آواز، اور خود سنی اس قوم نے کہ آواز آ رہی ہے، پھر بھی نہیں ڈرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہوا اور آندھی کے بارے میں کہا تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ ہلاک کرتی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پھر وہ ہوا چلنا شروع ہوئی، آندھی، اور آندھی اتنی شدید تھی، اور پھر چلی بھی کو گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں، 29ویں پارے میں آ رہا ہے 7 لیال و 8 ایام، کہ 7 راتیں 8 دن تک وہ آندھی چلتی رہی، اتنی شدید آندھی تھی۔ حالانکہ یہ قوم عاد کے بڑے بڑے قد تھے، آج کے دور میں آپ کسی مسجد کا مینار دیکھیں نا، بڑا لمبا، اتنے لمبے لمبے ان کے قد تھے، درختوں کو ہاتھ مار کر گرا دیتے تھے، لیکن تکبر اور غرور میں آگے کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، تکبر میں آگے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا تم سے بڑا طاقتور وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا۔ پھر جب یہ ہوا کا عذاب آیا تو روایات میں ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہوا جب چلنا شروع ہوئی تو یہ لوگ ایسے تنکوں کی طرح ہوا ان کو اٹھاتی اور ایسے پٹکتی زمین پر، اور ان کی ہڈیوں کے چورے چورے کر دیے، اور یہ لوگ کیا ہوا کہ گھروں میں گھس گئے، گھروں میں گھس کر انہوں نے، کسی نے اپنے ایک دوسرے کو جپھیاں ڈالنی، کسی نے دیواروں کو پکڑ لیا، وہ ہوا جب آتی تھی تو وہ گھروں کے اندر سے ان کو نکال کر لے جاتی تھی۔ ایون کہ ایک تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ اتنی شدید ہوا تھی کہ قبریں جو بنی ہوئی تھی، قبریں کھل گئی، اس سے مردے بھی باہر آ گئے، اتنی شدید ہوا۔ اور اس طرح ان کی لاشیں گری کہ 29ویں پارے میں سورہ حاقہ میں آتا ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے ان کی لاشیں گری پڑی تھی جیسے کھجور کے تنے لمبے لمبے وہ گرے پڑے، ایسے تباہ کیا۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پھر صبح کی انہیں نہیں دیکھی جاتے تھے مگر صرف ان کے گھر، مکان تھے مکین تباہ ہو چکے تھے، گھر تھے رہنے والے نہیں تھے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو۔ اللہ تعالیٰ جو مجرم ہوتی ہے ان کو ایسی سزا ملتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، دعوت نہیں مانتے، توحید کی بات نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے اب ان کو یہ واقعہ سنا کر ذرا متوجہ کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، البتہ تھا کہ ہم نے قدرت دی تھی اس قوم عاد کو، فیما، ان چیزوں میں کہ ان مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، نہیں قدرت دی تمہیں ہم نے اس میں، ان کو جتنی طاقت تھی تمہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور بلکہ ایک جگہ پر آتا ہے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جتنی ان کی طاقت تھی، جسم، ڈیل ڈول، پیسہ، ہر چیز، لیکن وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، کیے ہم نے ان کے کان، آنکھیں، دل، یہ اس لیے دیے تھے کہ کانوں سے حق بات کو سنیں، آنکھوں سے دیکھیں، دل سے سوچیں۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَةُهُم مِّن شَيْءٍ، نہیں فائدہ دیا ان کو ان کے کانوں نے، نہ آنکھوں نے، نہ دل نے، کچھ بھی۔ کیوں؟ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، جس وقت کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔
وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ آنکھیں، دل، کان اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں کہ حق بات کو سنیں سمجھیں، لیکن جب انہوں نے نہیں سمجھا اندھے بن گئے، بہرے گنگے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیا۔ تو مشرکین مکہ کو اور دنیا کے آنے والے آخری انسان تک کو یہ پیغام دے دیا کہ کافروں یہ سن لو کہ اگر تم نے نہ مانا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔